عمر 9 سال تھی۔ سب سے زیادہ آپ نے جس خاتون سے نکاح کیا اور ان کی عمر زیادہ تھی وہ سیدہ سودا، اور سب سے کم عمر جس بیوی سے نکاح کیا وہ سیدہ عائشہ ہے رضی اللہ عنہ۔ ان کے بعد پھر آپ نے سیدہ حفصہ سے نکاح کیا جو سیدنا عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ۔ اور ان کے علاوہ پھر آپ نے ایک نکاح سیدہ ام سلمہ سے کیا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، اور ایک نکاح آپ نے میمونہ بنت حارث ان کے ساتھ کیا۔ یہ 5 نکاح ان کے علاوہ ہیں، اور 5 اور 7 کل کتنی بیویاں ہو گئیں؟ 12۔ ان میں سے 7 قریشی ہیں اور باقی 5 جو ہیں وہ غیر قریشی۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے سارے نکاح کیے، میں نے آپ کو ان کے بارے میں کافی ڈیٹیل بیان کر دی ہے، اور کن کو کتنی آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ کتنی؟ ایک کو تو طلاق ہو گئی نا، اور 2 وفات پا گئیں، باقی کتنی؟ 9 بیوی۔ یہ 9 بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت نکاح میں تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی؟ وفات ہوئی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو میرے بھائیوں، کافروں نے اور کچھ منافقوں نے یہ بڑا ایک اعتراض کیا آپ کے اوپر، یہ بہت بڑا آبجیکشن لگا دیا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ 4 سے زیادہ نہیں، تو آپ نے خود اتنے نکاح کیوں کیے؟ اعتراض سمجھے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا دیکھیں جواب دیا اس آیت میں، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لکا، بے شک ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں، فرمایا ازواجکا، آپ کی بیویاں، اللاتی، فرمایا وہ بیویاں، آتیتا اجورہن، جن جن بیویوں کو تو نے ان کا حق مہر دے دیا ہے، تو وہ ساری بیویاں آپ کے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ وہ 4 ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں، جتنی بھی ہیں، یہ ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہیں۔ اگر 4 کی پابندی امت کے لیے لگائی ہے تو وہ کس نے لگائی ہے؟ بھئی وہ پابندی بھی تو ہم نے لگائی ہے نا۔ اگر آپ کے لیے ہم 4 سے زیادہ بیویاں حلال کر رہے ہیں تو ہم ہی کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو امت کے لیے 4 کی پابندی بھی لگانے والے ہم ہیں، اور آپ کے لیے 4 سے زیادہ بیویاں حلال کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تو وہ ہوتا کون ہے جو ہمارے کسی جاری کیے ہوئے حکم پر اعتراض کرے؟ ہم جب خود کائنات کے مالک ہیں، خالق ہیں، اور اس پوری کائنات کا نظام چلانے والے ہیں، لہٰذا ہم جس کے لیے جو قانون چاہیں جاری کر دیں۔ بھئی بات سمجھ آ گئی نا؟ فرمایا انا احللنا لکا، بے شک ہم نے حلال کی ہیں آپ کے لیے، ازواجکا، آپ کی بیویاں، اللاتی آتیت اجورہن، فرمایا وہ بیویاں جن جن کو آپ نے حق مہر دے دیا ہے، وہ بیویاں آپ کے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ وہ 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں، جتنی بھی ہیں، وہ آپ کے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ فرمایا اب دوسری ایک قسم اور سنو، فرمایا وما ملکت یمینوں کا، اور آپ کے لیے وہ عورتیں بھی حلال ہیں۔ اب میں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ وہ عورتیں بھی حلال ہیں۔ فرمایا کہ جن کا مالک بن گیا ہے تیرا دایاں ہاتھ، کیا معنی؟ کہ جو آپ کی ملکیت میں ہے،
جو آپ کی لونڈی ہے، آپ کی کنیز ہے، تو وہ آپ کی لونڈی، آپ کی کنیز، وہ بھی کیا ہے؟ آپ کے لیے حلال ہے۔ فرمایا مما افا اللہ علیک، ان میں سے جو اللہ نے مال فے، مال غنیمت آپ کو عطا کیا ہے، تو فرمایا کہ وہ خواتین بھی آپ کے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ سمجھ آئی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے پاس دو عورتیں بحیثیت کنیز، بحیثیت لونڈی آپ کے پاس تھیں۔ آج کل چونکہ یہ لونڈیوں کا سلسلہ ہے نہیں نا، اس لیے ذرا ہمیں اس بات کو سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے، اور کبھی اگر وہ لونڈیوں والے حالات بن گئے تو پھر اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ اور میرے بھائیوں، یہ حالات بنتے ہیں جہاد سے۔ جہاد ہوتا ہے، جہاد کے نتیجے میں کافروں پر فتح پائی جاتی ہے، فتح کے نتیجے میں وہاں سے مال غنیمت ملتا ہے، اور مال غنیمت کے اندر ان کے مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ مسلمانوں کے پاس مملوکہ سامان ہوتا ہے، تو لونڈیاں وہ پھر امیر جہاد اپنے مجاہدین میں تقسیم کرتا ہے، تو جس جس کے حصے میں جو لونڈی آ جائے وہ اس کے لیے حلال ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی تھی، ان کا نام تھا سیدہ ماریہ قبطیہ۔ یہ اللہ کے رسول کی بیوی نہیں تھیں، یہ کیا تھیں؟ لونڈی تھیں، اور ان کے بطن سے آپ کا ایک بیٹا بھی ہوا تھا، اس بیٹے کا نام تھا ابراہیم۔ 18 ماہ کی عمر میں یہ بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ سمجھ آئی بات کی؟ اور آپ کے پاس ایک اور لونڈی تھی، اس کا نام تھا ریحانہ بنت زید، اور یہ بنو قریظہ سے مسلمانوں کے ہاتھ آئی تھی۔ بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، اور یہ جو ماریہ قبطیہ تھیں، یہ تو مصر کا جو مقوقس گورنر تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ بھیجا تھا۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا تمہارے لیے نمبر 1 وہ ساری بیویاں حلال ہیں جن جن کا آپ نے حق مہر دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ کے لیے وہ عورتیں بھی حلال ہیں جو آپ کی ملکیت میں ہیں، یعنی آپ کی لونڈیاں ہیں، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ اور نمبر 3، تیسری کیٹیگری وہ کون سی ہے؟ فرمایا وبنات عمک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالک، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں۔ کتنی قسمیں ہو گئیں یہ؟ 4۔ دیکھیں نا، چچا کی بیٹیاں، پھوپھیوں کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، اور خالہ کی بیٹیاں۔ فرمایا یہ نہیں، بلکہ آگے ایک اور کنڈیشن لگا دی، وہ کیا؟ فرمایا کہ اللاتی ہاجرن معک، کہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے، صرف یہ آپ کی کزنیں آپ کے لیے حلال ہیں، ان کے علاوہ نہیں۔ ان کے ساتھ آپ بغیر حق مہر ادا کیے بھی نکاح کر سکتے ہیں، ان کا حق مہر بھی ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی چاچا ایسا نہیں کہ جس کی بیٹی آپ کے نکاح میں آئی ہو، کوئی ماموں ایسا نہیں جس کی بیٹی نکاح میں آئی ہو، کوئی خالہ ایسی نہیں جس کی بیٹی نکاح میں آئی ہو، صرف آپ کی ایک پھپھو کی بیٹی سیدہ زینب بنت جہش ہیں، وہ آپ کے نکاح میں آئی ہیں، اور سیدہ زینب بنت جہش، ان کے ساتھ آپ نے بغیر حق مہر دیے نکاح آپ کا ہو گیا۔ تو کتنی کیٹیگریاں ہو گئیں؟ 4۔ فرمایا اگر آپ کی یہ جو فرسٹ کزنز ہیں ان میں سے کسی نے ہجرت نہیں نہ کی تو پھر یہ سہولت نہیں ہے۔ یہ سہولت کس شکل میں ہے؟ وہ انہوں نے ہجرت کی ہو۔
اچھا، تو پہلی کیٹیگری فرمایا کہ وہ عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں جن کا آپ نے حق مہر دے دیا ہے۔ نمبر 2، آپ کی جو در ملکیت لونڈیاں ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ اور نمبر 3 فرمایا یہ جو آپ کی یعنی کزنیں ہیں یہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہو، پھر آپ بغیر حق مہر کے بھی ان کے ساتھ نکاح کر سکتے۔ اچھا، چوتھی کیٹیگری فرمایا کہ وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور وہ مومنہ عورت اِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا، اگر وہ ہبہ کر دے اپنے آپ کو، اگر وہ اپنے آپ کو ہبہ کر دے، فرمایا للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اگر کوئی عورت آئے اور وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے کہ اللہ کے نبی میں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، تو آپ اس کے ساتھ نکاح بغیر حق مہر ادا کیے بھی کر سکتے۔ وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ اِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، لیکن یہ کوئی لازم نہیں کہ ایک عورت آئے اور آ کر کہے کہ اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں تو اب آپ کے لیے لازم ہو جائے گا اس کے ساتھ نکاح کرنا، نہ۔ فرمایا ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی بھی چاہے کہ میں اس کا کر لوں تو پھر نبی اس کو اپنی زوجیت میں لا سکتا ہے، اگر نبی کا دل نہ چاہے تو نہ لائے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو کتنی کیٹیگریاں ہو گئیں بھائی؟ 4۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خاتون آئی اور وہ آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ یہ صحیح بخاری میں واقعہ ہے۔ کیا کرتی ہوں؟ ہبہ کرتی ہوں۔ مطلب ہے کہ آپ بغیر حق مہر ادا کیے آپ میرے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، میں کوئی حق مہر کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو یعنی دیکھا سر سے لے کر پاؤں تک، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ نے یعنی یہ نہ کہا کہ ہاں میں آپ سے نکاح کر لیتا ہوں، خاموش ہو گئے۔ خاموشی کا مطلب وہ سمجھ گئی، خاموشی کا مطلب وہ سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول کا ارادہ نہیں ہے میرے ساتھ نکاح کرنے کا۔ تو صحابہ بھی وہاں پاس بیٹھے ہوئے وہ بھی بات سمجھ گئے۔ تو صحابہ میں سے ایک صحابی بول اٹھا، کہنے لگا اللہ کے رسول اگر آپ اس خاتون سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، آپ اس کو اپنی زوجیت میں نہیں لانا چاہتے تو آپ میرا نکاح اس سے کر دیں، میرا نکاح اس سے کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بغیر حق مہر کے نکاح کرنے کی اجازت تھی، لیکن باقیوں کے لیے تو یہ سہولت نہیں تھی۔ آپ نے اس صحابی سے کہا کہ میں تیرا نکاح کر دیتا ہوں لیکن بتا تیرے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول حق مہر ادا کرنے کے لیے تو میرے پاس کچھ نہیں۔ فرمایا جاؤ جا کر کوئی کمبل کوئی دیکھو، کوئی ایسا، کہتا کوئی شے نہیں، کمبل بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اٹھو جاؤ ایک دفعہ گھر میں دیکھو کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، میں اس لوہے کی انگوٹھی کے بدلے میں ہی آپ کا نکاح کر دیتا ہوں اس کو حق مہر بنا کر۔ وہ اٹھا گیا، واپس آیا، کہتا اللہ کے رسول میں نے دیکھا ہے پورے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل معک من القرآن، تیرے پاس کوئی قرآن کی صورتیں ہیں؟ کیا مانا؟ تجھے کوئی قرآن کی آیتیں، کوئی قرآن کی صورتیں زبانی یاد ہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول مجھے فلاں صورت فلاں صورت فلاں صورت مجھے کئی صورتیں یاد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر نا وہ ساری صورتیں اپنی اس بیوی کے کو یاد کروائے گا، بس یہ صورتیں یاد کروانا ہی تیرا حق مہر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو حق مہر بنا کر اس کے ساتھ نکاح کر دی۔
تو اس عورت نے کیا کیا تھا بلا آ کر اپنے نفس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نکاح کا ارادہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ اے نبی ہم آپ کے لیے یہ چاروں قسم کی خواتین ہم آپ کے لیے حلال کر رہے ہیں۔ تو جب ہم حلال کر رہے ہیں تو پھر کون ہوتا ہے کوئی اعتراض کرنے والا کہ جی نبی نے 3-4 سے زیادہ نکاح کیوں کیے؟ ہم نے آپ کے لیے حلال کیے۔ یہ نکاح کس نے حلال کیے ہیں؟ ہم نے آپ کے لیے حلال کیے۔ یہ بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو فرمایا کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، ذرا توجہ سے یہ جملہ سننا، فرمایا خالصۃ لک، یہ خالص آپ کے لیے حکم ہے، من دون المؤمنین، مومنوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ یہ ساری سہولتیں، یہ ساری فیسلٹیز کس کے لیے ہیں؟ آپ کے لیے ہیں۔ مومنوں کو ہم یہ سہولتیں نہیں دے رہے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ نے کچھ سہولتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، توجہ ہے نا، تو میرے بھائیوں کچھ ایسی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندیاں بھی تو لگائی ہیں جو امت پر نہیں لگائیں۔ بیلنس برابر ہو گیا نا؟ آپ ذرا غور کریں، اس پر تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے کہ تہجد کی نماز امت کے لیے نفل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھی؟ فرض تھی۔ کیا خیال ہے؟ اور قرآن میں آتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، قرآن میں آتا ہے نا۔ اچھا، اسی طرح امت کے لیے جو مستحق ہے اس کے لیے صدقے کا مال حلال ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں تھا۔ یہ دیکھیں پابندی بھی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے، اس کے پیچھے جتنا وراثت کا مال ہوتا ہے اس کے ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے، لیکن نبی جب دنیا سے چلا جائے نبی کا سارا مال بیت المال کے اندر جمع کروا دیا جاتا ہے، نبی کا مال اس کے ورثاء میں تقسیم نہیں ہوتا۔ کوئی میری بات آپ سمجھے ہیں؟ اگر اللہ نے نبی کو کچھ سہولتیں دی ہیں، کچھ آسائشیں دی ہیں، تو اللہ نے نبی پر کچھ اضافی پابندیاں بھی تو لگائی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کچھ اضافی پابندیاں بھی تو ہیں۔ تو فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ اب وہ جو میں نے آپ کو چند پابندیوں کا بتایا ہے، پابندیاں کون کون سی ہیں؟ میں نے صرف 3 پابندیاں بتائی ہیں۔ فرض تہجد اللہ کے رسول کے لیے کیا تھی؟ فرض تھی۔ صدقہ اللہ کے رسول کے لیے حرام تھا، اور مال وراثت جو ہے وہ نبی کا ورثاء میں تقسیم نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو میرے بھائیوں ہم کہتے ہیں کہ وہ جو سیدہ فاطمہ آئی تھی نا سیدنا ابو بکر کے پاس رضی اللہ عنہ، کہ مجھے میرے باپ کی وراثت دیں جو فدق کا باغ ہے، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہی فرمان رسول، یہی ارشاد رسول اور یہی یعنی حکم رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ فاطمہ کو سنایا تھا۔ کہا تھا بیٹی یہ جو نبی جب وفات پا جائے تو اس کا مال وہ وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ وہ بیت المال میں جمع کروا دیا جاتا ہے۔ انا معشر الانبیاء لا نارث ولا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو یعنی کہ اس حق سے محروم کیا، تو میرے بھائیوں آپ جاتے جاتے اپنی بیویوں کو بھی تو محروم کر گئے۔ کیا وراثت میں بیٹی کا حق ہوتا ہے تو بیویوں کا حق نہیں ہوتا؟ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اگر سیدہ فاطمہ کو حصہ نہیں دیا تو کیا آپ نے اپنی بیٹی عائشہ کو اور عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ کو حصہ دیا تھا؟
پھر کیوں کہا جاتا ہے جی یہ غاصب ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، سیدہ فاطمہ کا حق مار گئے، سیدہ فاطمہ کا حق کھا گئے؟ نہ میرے بھائیو، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ سمجھتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ اچھا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 قسم کی خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دیں۔ نمبر 1، جن کا حق مہر ادا کر دیا ہے، ان کی تعداد جتنی بھی ہے۔ نمبر 2، جو آپ کی ملکیت میں ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں، اور آپ کی وہ کزنیں، چچا زاد، پھپھو زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، وہ سب حلال ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہو۔ اور چوتھی کیٹیگری، اللہ نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنے آپ کو نبی کے لیے خود ہبہ کر دے تو نبی اس کے ساتھ بھی نکاح بغیر حق مہر کے کر۔ ویسے اللہ کے رسول نے اس کیٹیگری سے فائدہ نہیں اٹھایا، سمجھ آئی نا؟ باقی 3 کیٹیگریوں سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول نے کسی عورت سے ایسی شادی نہیں کی۔ ویسے فرمایا کہ قد علمنا ما فرضنا علیہم، کہ یہ جو ہم سہولتیں دے رہے ہیں آپ کو دے رہے ہیں، مومنوں کو نہیں دے رہے۔ فرمایا مومنوں کے بارے میں جو نکاح کے احکام ہیں، جو نکاح کی شرائط ہیں، وہ ہمیں معلوم ہیں۔ قد علمنا، تحقیق ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں، ما فرضنا علیہم، جو ہم نے ان کے اوپر شرائط عائد کی ہوئی ہیں، فی ازواجہم، ان کے خامد، ان کی بیویوں کے بارے میں۔ باقی مومنوں کے لیے پابندی ہے۔ پہلی پابندی کہ 4 سے زیادہ بیویاں نہیں کر سکتے۔ دوسری پابندی، ولی کی اجازت کے بغیر عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ تیسری پابندی، حق مہر کا ادا کرنا ضروری ہے۔ چوتھی پابندی، گواہوں کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ خفیہ نکاح اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور 5ویں پابندی کیا ہے کہ ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے۔ یہ 5 شرائط جو ہیں نکاح کے لیے کیا ہیں؟ ضروری ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، فرمایا وما ملکت ایمانہم، اور جو ان کے بارے میں بھی جو مالک ہیں ان کے ہاتھ، یعنی لونڈیوں کے جو احکام ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے، ہم نے ان کو بیان کر دیے ہیں۔ لِکَیْ لَا یَکُونَ عَلَیْکَ حَرَجٌ، تاکہ نہ ہو آپ کے اوپر کوئی تنگی۔ ہم نے یہ ساری سہولتیں کیوں دی ہیں؟ تاکہ آپ کو شادیاں کرنے میں کوئی تنگی کا سامنا نہ ہو۔ اور بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں صرف اور صرف یعنی بہت ساری دینی مصلحتوں کے تحت کی ہیں، بہت ساری دینی مصلحتوں کے تحت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شادیاں کرنے کا مقصد صرف اپنی خواہش کی تکمیل نہیں تھا۔ اگر خواہش کی تکمیل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پورے یعنی جوانی کے جوبن میں تھے، جب آپ پوری جوانی میں تھے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی بیویاں ہیں؟ سیدہ خدیجہ جو آپ سے 15 سال بڑی ہیں، اور جب دوسرا نکاح کیا تو سیدہ سودا کہ جو 50 سال کی عمر ہے۔ میرے بھائیوں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑھاپے میں قدم رکھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے پھر شادیاں کی، صرف ایک باقرہ سے کی ہے، باقی ساری شادیاں سیبہ سے کی ہیں۔ باقرہ سمجھتے ہیں؟ صرف ایک کنواری، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں بہت ساری دینی مصلحتوں کے تحت کی ہیں۔ آپ شادی کرتے تھے کسی قبیلے میں، وہ سارے کا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو جاتا تھا، یعنی ان کے پیچھے صرف اپنی خواہش نفس کی تکمیل مقصد نہیں تھا، بلکہ اغراض و مقاصد اور تھے، تاکہ اسلام پھیلے، اسلام کے خلاف لوگوں کی نفرت کم ہو، لوگوں کی عداوت ختم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نکاح کیے ہیں۔
وہ پتہ ہے نا وہ ایک بے ایمان سکھ تھا راجپال، جس نے وہ کون سی کتاب لکھی تھی؟ رنگیلا رسول۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے جواب میں ایک بہت بڑے عالم شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو اہل حدیث کے سپوت تھے، انہوں نے کتاب لکھی مقدس رسول۔ اس نے رنگیلا رسول اور انہوں نے کتاب کیا لکھی؟ مقدس رسول۔ اللہ اکبر۔ تو پھر یہ غازی علم الدین جو تھا، اس نے اس راجپال کو ختم کیا تھا نا۔ یہ انارکلی کے اندر اس کی دکان تھی، اس کو جا کر اس کی دکان پہ بیٹھے ہوئے کو جا کر خنجر مارا تھا، گستاخ رسول کا وہاں پر علاج کیا تھا۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو آپ کی زیادہ شادیاں کرنے کا مقصد، میں نے بار بار کہا کہ آپ کا مقصد اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری دینی اور اسلامی مصلحتیں تھیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ فرمایا کہ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔